لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان وعنا علی الصیام والقیام وحفظ اللسان وغض البصر ولا تجعل لنا منہ حظا الجوع والعطش صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان ایمان، جس عظیم المرتبت شخصیت کی یاد میں ان مجالس کا انعقاد ہے، ظاہر ہے کہ اس شخصیت کے سلسلے میں ہم جیسا کم علم انسان کیا بیان کر سکتا ہے۔ میں نے جب خورشید خاور، جس کو علامہ سعید اختر صاحب نے تحریر فرمایا ہے، میں مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں دیکھا اور صرف ایک بات یہی ہم سب کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہاں پہ کوئی ہے کہ جو اس وقت میں رہا ہو، جس نے ان کو دیکھا ہو، لیکن کتابوں نے اس شخصیت کے ان آثار کو محفوظ کر کے ہمیں اتنا تو سمجھا دیا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے مر جانے کے بعد بھی ہمیں یاد کریں تو ہم کو اپنی زندگی کو دین سے وابستہ کرنا پڑے گا، اور ایسا متقی اور ایسا پرہیزگار شخص اور ایسا فقیہ جس کے لیے اس کے اساتذہ اس کے وثیقے میں یہ لکھتے ہیں کہ جس نے ان سے اختلاف کیا گویا اس نے خدا سے اختلاف کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آیت اللہ نجف آبادی نے جو ان کے لیے وثیقہ لکھا ہے، اس میں انہوں نے یہ جملہ آخری تحریر کیا، اور اس کے بعد ان کے واقعات میں جو دوسری ایک گفتگو بہت قابل غور ہے وہ یہ کہ ایک شخص آیا ان کی خدمت میں اور دیکھا کہ وہ ایک کفن کو آمادہ کر رہے ہیں،
تو اس نے ان سے سوال کیا کہ آغا آیت اللہ امجد علیہ الرحمہ سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کل اسی وقت ہماری تجہیز و تکفین کا اہتمام ہو رہا ہوگا، میں اس کی تیاری کر رہا ہوں۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا۔ آپ ذرا سوچیں کہ کتنا خدا رسیدہ ہو آدمی۔ ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کو اگر پتا چل جائے کہ کل مرنا ہے اسی ٹائم، تو ہم کیا کر رہے ہوں گے اور وہ کیا کر رہے تھے، یہ خود ہمارے لیے ایک درس ہے کہ ہم کو اپنے مرنے سے پہلے اتنی آمادگی کر لینی چاہیے کہ موت کی خبر اور احساس ہو جانے کے بعد گھبراہٹ نہ ہو، بلکہ وہاں جانے کی تیاری میں مصروف رہے انسان۔ ایک صلوات پڑھیں محمد عالم۔ ظاہر ہے بہت سی باتیں ہیں، ان کی وہ کتابیں، شرح لمع جیسی کتاب کے اوپر ان کی شرح کا ہونا، ظاہر ہے یہ حوزوی جو حوزے سے وابستہ ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ایسا عظیم شخص، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ ہمارے ملک ہندوستان سے وابستہ تھا، اور شکر آپ سب کو اس لیے اور بھی کرنا چاہیے کہ وہ الہ آباد سے وابستہ تھا، اور پھر جو انجمن اس کے نام سے منسوب ہے اور جو کام کر رہی ہے اسے ایک اور شکر کرنا چاہیے کہ وہ ایسی شخصیت سے وابستہ ہے۔ لیکن عزیزان ایمان، میں اپنے جوان بھائیوں کے لیے ایک بات کہوں گا کہ اگر ان تک میری آواز پہنچ جائے کہ ہم صرف ان کے نام پہ چند روزہ مجلسیں جو کر رہے ہیں یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اگر ہماری انجمن ان سے وابستہ ہے تو ہم کو کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہمارے کردار میں بھی ان کے کردار کی خو آئے، ہمارے اخلاق میں بھی ان کے اخلاق کی خو آنی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد عالم۔ بس عزیزان ایمان، اب جو بات مجھے عرض کرنی ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے، اور میں نے خاص طور سے اسی لیے پیغمبر اسلام کی اس دعا کو سرنامہ سخن کے طور پہ منتخب کیا جس کے لیے نبی کریم نے فرمایا کہ جب ماہ رجب المرجب کا چاند نمودار ہو تو تمہیں چاہیے کہ کثرت سے اس دعا کی تلاوت کرو۔ دیکھیں ہمارے یہاں دعا پڑھی تو جاتی ہے، مگر ہم شاید عادتاً دعا پڑھنے کے عادی ہو گئے، عادتاً دعا پڑھتے ہیں، اس لیے کہ جو دعا پڑھی جا رہی ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ السلام علیکم، ایک صلوات پڑھیں اور محمد علی محمد۔ لیکن ہم دعاؤں کے مفاہیم سے قریب نہیں ہو پا رہے ہیں، جبکہ دعا صرف خالق اور مخلوق کے درمیان صرف ایک رشتے کا نام نہیں ہے، بلکہ سید سجاد علیہ السلام کی زندگی گواہ ہے کہ یہ دعا انقلاب کی وہ سنگ بنیاد ہے کہ جس سے فکری انقلاب پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ امام عالی مقام نے کربلا کے بعد جو فکری انقلاب پیدا کیا، وہاں سید سجاد علیہ السلام کو خطبے دینے کی اجازت نہیں تھی، امام کو درس پڑھانے کی اجازت نہیں تھی، مگر اتنا بڑا فکری انقلاب پیدا کر دیا کہ سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کو بلانے کے بعد 72 افراد ملے، اور امام نے فکری انقلاب وہ پیدا کیا کہ ان کے بعد 4000 شاگرد ایک وقت میں ائمہ کی زندگی میں نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا ایک فکری انقلاب پیدا کرتی ہے، مگر یہ کب ہوگا؟ جب ہم لفظیں پڑھ کے گزر جائیں گے تو نہیں ہوگا، جب مفاہیم کو سمجھیں گے تب ہوگا۔
اس کے اندر کیا ذخیرے ہیں، کیا خزانے ہیں، ہمیں وہاں تک پہنچنا ہوگا. لہذا اس کی شرح ہو، وہ سمجھا جائے کیا ہے. عزیزان ایمان، اب آپ ذرا دیکھیں، تاریخ گواہ ہے، ایسی ایسی دعائیں ہمارے یہاں معصومین نے ہمیں تعلیم دی ہے. یاد رکھیے یہ میراث آل محمد ہے، یعنی صرف باغ فدق ہی میراث نہیں ہے اہل بیت کی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر باغ فدق کو ضائع کر دیا کسی نے اور وہ مجرم ہے تو یہ بھی تو میراث آل محمد ہے. ان کی بھی تو حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. کل اگر آج کی نسلوں کو ہمیں یہ بتانا ہے کہ باغ فدق رسول کی بیٹی کی میراث تھی تو یہ علمی میراث بھی تو ہمیں کائنات کے سامنے پیش کرنی ہے کہ یہ دعائیں ہیں کیا، یہ آل محمد کی میراث ہے. ہم دعائے عرفہ کے بارے میں کتنا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم نے کتنی تحقیق کی، ہم کتنا سمجھے. ہم نے دعائے مکارم الاخلاق کتنی پڑھی، کتنی سمجھی. دعائے ابو حمزہ صومالی ہم نے کتنی مرتبہ پڑھی، کتنا سمجھے. اور اگر نہیں تو یہ میراث ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے ماہ رجب، اس میں مختلف دعائیں اور زیارتیں ہیں اس مہینے سے وابستہ. میں ایک چھوٹی سی دعا کی طرف صرف اشارہ کر رہا ہوں. الحمدللہ اب ہمارے معاشرے میں بیداری آ رہی ہے. کل کو ماہ رجب کی وہ دعا بھی نہیں پڑھی جاتی تھی جو اب مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے، یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخط و عند کل شر. یہ دعا الحمدللہ پڑھی جا رہی ہے تو دھیرے دھیرے بیداری آ رہی ہے، یہ اچھی بات ہے. انہی ماہ رجب کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جس کے لیے پیغمبر اسلام فرما رہے کہ جب رجب کا چاند نمودار ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اس دعا کی تلاوت کریں. کیا ہے وہ دعا؟ اللہم بارک لنا، اے میرے اللہ ہمارے لیے مبارک قرار دے رجب و شعبان، ماہ رجب کو اور ماہ شعبان. آپ اس ماہ رجب کی عظمتوں کو پہچانیں. سنا کرتے ہیں آپ، رجب اس مہینے کا نام اللہ نے رکھا اور یہ نام جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اس کے نام پہ رکھا گیا. تو جنت کی نہر کے نام پہ اس مہینے کا نام رکھا گیا. عزیزان ایمان، اور رکھنے والا خدا ہے. تو یہ بات تو ہم بھی جانتے ہیں کہ جب نام رکھا جاتا ہے تو ہم جیسے جاہل لوگ بھی کوشش یہ کرتے ہیں کسی بعظمت شے پہ کسی شے کا نام رکھا جائے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم شوق میں آج کل نئے نام کے چکر میں ایک صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد کا. جیسے ہی کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو، مولانا ایک نام بتا دیجئے اچھا سا، کہا علی رکھ لیجئے. ارے یہ نام بہت ہے. حسین رکھ، ارے مولانا بہت ہے، کوئی نیا نام بتائیے. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مولا امام حسین علیہ السلام کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کتنے بیٹے؟ ہر بیٹے کا نام امام نے علی رکھا. ہمارے خاندان میں اگر ہو چچا بھتیجے کا نام ہو جائے، بزرگوں کا نام ہو جائے، ارے گھر میں موجود ہے نام، دوسرا نام رکھا جائے. امام حسین ہر بیٹے کا نام علی رکھ رہے ہیں. یہ امام بتانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اس نام میں اتنی برکت ہے کہ اگر ہر ایک کا نام بھی علی رکھا جائے، ایک صلوات پڑھے نا محمد والے محمد، تو اللہ نے نام رکھا ہے. اچھا یہیں پہ ایک بات اور کہہ دوں اور بات آگے بڑھاؤں. دیکھیے یہ ہمارے یہاں بہت اچھی بات ہے، معصومین کے حدیث بھی ہے. پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کا
کی جو ذمہ داری ہے اس میں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں. لیکن صرف ایک ہی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں. اسی حدیث میں دو ذمہ داری ہے. ایک یہ ہے کہ اچھا نام رکھیں اور دوسرا دینی تربیت کریں. جانتے ہیں ہم ایک ذمہ داری تو پورا کرتے ہیں, اچھا نام رکھتے ہیں, دینی تربیت نہیں کرتے. اس کا نقصان جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ نام تو اچھا ہوتا ہے, کردار اچھا نہیں ہوتا. میں کچھ نام لے لوں کہ نام تو بہت اچھے ہیں. سلمان رشدی, نام تو بزرگوں نے بہت اچھا رکھا, مگر چونکہ تربیت دینی نہیں کی لہذا نام کی آبرو بھی بچا نہ سکا. وسیم رضوی, نام تو اچھا رکھا گیا تھا مگر تیاگی ہو گیا. ایک صلوات پڑھے نا محمد والے محمد کا. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو دونوں ذمہ داریوں کو ادا کرنا پڑے گا. اچھا نام بھی رکھے, اچھی تربیت بھی کرے, تاکہ آئندہ نسلوں میں کوئی تیاگی پیدا نہ ہونے پائے. بہرحال عزیزان ایمان, تو رجب جنت کی نہر کے نام پہ اللہ نے ایک نام رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نام بھی مبارک ہے اور اب دعا بھی کروائی جا رہی ہے. اللہم بارک لنا رجب و شعبان, اے میرے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کو مبارک قرار دے. وبلغنا شہر رمضان, اور اے اللہ ہمیں ماہ مبارک رمضان میں داخل کر دے. ایک بات اس سے بھی پتہ چل گئی کہ یاد رکھے کائنات, رجب علی کا مہینہ, شعبان رسول کا مہینہ, جب تک ان دو مہینوں سے نہ گزر جاؤ اللہ کے مہینے میں داخل نہیں ہو سکتے. عزیزان ایمان, تو جب بغیر اس مہینوں کے علی اور رسول کے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے تو بغیر اللہ اور رسول کے, بغیر علی اور رسول کے کوئی خدا تک پہنچے گا کیسے؟ ہمیں پہنچا دے. صلی اللہ علیہ محمد والے محمد. فراج ہمیں ماہ مبارک رمضان میں داخل کر دے. اچھا صرف داخل کر دینا کافی نہیں ہے. وَأَعِنَّا عَلَى الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ, اور اے میرے پروردگار ہماری مدد کر. کس سلسلے میں؟ روزے کے سلسلے میں اور اپنی عبادت کے سلسلے میں. آپ ذرا غور تو کریں ہمیں دعا کیا سکھا رہی ہے. میں نے کہا کہ اگر مفاہیم تک نہیں پہنچے انسان تو لفظیں پڑھ کے گزر جائے گا, سمجھ بھی نہیں پاتا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. لہذا دعاؤں کی لفظوں کو سمجھیں. پروردگار ہماری مدد کر کہ ہم روزہ رکھ سکیں, ہم عبادت کر سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ یاد رکھنا تم بغیر ہماری توفیق کے ہماری عبادت کے بھی قابل نہیں ہو. اگر ہم توفیق نہ دے, اور جیسا کہ کل کے ہمارے جو تاریخ آ رہی ہے نوے امام کی ولادت کی تاریخ ہے, اس امام نے خود فرمایا ہے المؤمن یحتاج الی ثلاث, مومن تین چیزوں کا محتاج ہے. التوفیق من اللہ, اللہ کی جانب سے توفیق کا محتاج. وواعظ من نفس, اور ایک ایسے نفس کا محتاج ہے جو اس کو نصیحت کرے. کبھی کبھی توفیق ہوئی, نصیحت بھی ہوئی, لیکن عزیزان ایمان ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر نصیحت کو سن لے. لہذا امام نے فرمایا وَقَبُولٌ مِّمَّا يَنْسِهُ, اور ایسا قلب بھی ہو کہ جو نصیحت کو سن کے سب کو برداشت کرے, قبول کرے. وَقَبُولٌ مِّمَّا يَنْسِهُ, جو نصیحت کی جائے اسے قبول کرے.
جب یہ 3 منزلوں سے گزرے گا، اور کہا مومن محتاج ہے. سوچے کائنات جب بغیر توفیق کے مومن نہیں کی کوئی کام کر سکتا، تو غیروں کو کوئی توفیق کے بغیر کہاں مشکل ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کر سکے، اللہ کی اطاعت کر سکے. تو آئنا علی الصیام والقیام. آگے کی منزل وحفظ اللسان. اور اے پروردگار ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کر سکیں. میں صرف ایک جملے کے اوپر تھوڑی سی بات کر کے آگے بڑھوں گا. میں صرف ابھی ترجمہ پیش کر رہا ہوں. وغض البصر، اور ہم اپنی آنکھوں کو محفوظ کر سکیں. اور اس کے بعد آخری جملہ عجیب و غریب ہے، وَلَا تَجْعَلْ لَنَا مِنْهُ حَدًّا. اور اے پروردگار اس ماہ مبارک رمضان سے ہمارا حصہ الجوع والعطش، بھوک اور پیاس قرار نہ دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا مہینہ گزر جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں حصہ ہوتا ان کا. لہذا خدا سے سب سے پہلا مرحلہ اللہم بارک لنا رجب و شعبان، ہمارے لیے رجب اور شعبان کو مبارک قرار دے. عزیزان ایمان، مبارک قرار دینا. اب یہ مبارک کیا ہے؟ ہمارے لیے مبارک قرار دے کا کیا مطلب؟ عزیزان ایمان، مبارک قرار دے. آپ میری طرف متوجہ رہے. مبارک قرار دے، کیا مطلب مبارک قرار دینا؟ مبارک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چیز میں کثرت ہو. کثرت نہیں، ضروری نہیں ہے کہ چیزوں میں کثرت پائی جا رہی ہو سکتا ہے کہ قلت ہو، کم ہو، مگر جس چیز میں برکت ہو اس میں خیر اور دوام پایا جاتا ہے. خیر پایا جاتا ہے اور دوام پایا جاتا ہے. پروردگار ہمارے لیے رجب اور شعبان کو مبارک قرار دے، یعنی یہ ہمارے لیے خیر بھی ہو اور اس میں دوام بھی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان وقت عبادت میں گزارتا تو ہے مگر دوسری گناہیں اس کے ثواب کو ضائع کر دیتی ہیں. دعا کروائی جا رہی ہے. اچھا، یہ رجب اور شعبان ہے کیا؟ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، مہمانی خدا میں داخل ہونے کا وسیلہ ہے. عزیزان ایمان، جو لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور جو نہیں چلاتے وہ دیکھتے، ان کو بھی اندازہ ہوتا ہے. گاڑی چلتے چلتے اگر چڑھائی پہ بند ہو جائے، جتنی چھوٹی گاڑی ہوگی اتنی کم طاقت کے ساتھ آپ منزل تک لے جائیں گے. بائک ہوگی، ایک آدمی ٹھیک ہے تھکے گا مگر دھکا دے کے کسی طرح اس کو اپنی منزل تک لے جا پائے گا. لیکن اگر یہی خدا نخواستہ ٹرک بن جائے، اب آدمی لاکھ طاقت لگائے وہ دھکا لگا کے نہیں لے جا پائے گا. ہے کہ نہیں مشکل؟ اچھا، اسی کے برعکس اگر یہ گاڑی کسی ڈھلاؤ پہ بند ہو جائے، آپ بتائیں، منزل تک پہنچانے کے لیے ایک ذرا سے دھکے کی ضرورت ہے. بھاری سے بھاری گاڑی ہو، ذرا سا دھکا لگایا جائے منزل کو پہنچ جائے گی. عزیزان ایمان، مجھے کہنے دیجئے، سال کے رجب سے پہلے تک کے جو مہینے ہیں وہ چڑھائی کے مہینے ہیں. یہاں انسان اپنی گناہوں کے ساتھ آتا ہے تو بہت طاقت لگا کے اللہ کا قرب حاصل کرے گا.
چاہیے کہ اللہ نے اس مہینے میں داخل کر دیا جہاں سے قرب خدا کی منزل قریب ہو گئی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا ہے رجب انسان پہچانے. کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ توفیق ذرا سی. یہ مہینہ بابرکت ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رحمتیں خود برس رہی ہیں. عصب کہا گیا ہے اس مہینے کو, یعنی ٹپک رہی ہیں. اب اگر کوئی خاص طور سے گناہوں کی چھتری ہی لگا کے گزرنا چاہے تو اس میں خدا کیا کرے. وہ تو اپنی رحمتوں کو نازل کر رہا ہے. ذرا سی توفیق کی ضرورت ہے. تم گناہوں کی چھتوں سے باہر نکل کے تو دیکھو, موسم کتنا سازگار ہے. صرف توفیق الہی حاصل کرو. پروردگار سے کتنی توفیق چاہیے. اللہ نے اس مہینے کو کیا کچھ دیا ہے. ایک روزہ رکھ لو اس مہینے میں, جہنم تم سے 1000 سال کے فاصلے پہ. کون ہے جو جہنمی بننا چاہتا ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ جنتی بنے نا. تو اس کا مطلب خدا نے اس مہینے میں رکھا ہے. اب یہ دعا کرو کہ ہمارے لیے بھی مبارک قرار دے دے. پروردگار ان برکتوں کو ہم بھی لینے کے قابل بن جائیں. اس لیے کہ برکتیں ہونا الگ ہے, حاصل کرنا الگ ہے. برکتیں رسول اسلام بابرکت شخصیت تھے, مگر حاصل کرنے والے کتنے تھے. پہلو میں بیٹھنے سے صرف نہیں ہوتا, برکتوں کا حصول توفیق چاہتا ہے. اور اب عزیزان ایمان 3 روزہ رکھ لے, جنت اس پہ واجب. اور کیا چاہیے انسان کو. لہذا ہمارے لیے بابرکت قرار دے. میں نے کہا برکت کثرت کو نہیں کہتے. ایک صاحب لاکھ روپے آمدنی ہر مہینے کی, تنخواہ مل رہی ہے. ملاقات ہوئی, کیا صاحب کیسے مزاج ہیں, کیا حال. ارے مولانا کیا بتائیں, مہینہ آخر آتے آتے قرض لینا ہی پڑ جاتا ہے. ایک اب کہنا ہی پڑتا ہے بیچارہ, ورنہ نہیں تو ظاہر ہے اس کو بیچارہ کیسے کہیں, اس لیے کہ وہ تو خدمت خلق کر رہا ہے, خدمت خدا کر رہا ہے. ایک مؤذن, ایک نماز پڑھانے والا امام جماعت, اس سے پوچھا صاحب آپ کی آمدنی کیا ہے. کہنے مولانا بہت اچھی, اگر آج کل کہا جاتا ہے اچھی جگہ مل گئی تو 10-12 ہزار روپے. کیسا ہے؟ ارے شکر ہے پروردگار کا. ہیں وہ 1 لاکھ اور وہ پریشان ہے. مطلب سمجھ میں آیا. اس کا مطلب پیسے اسے بھی مل رہے ہیں, اسے بھی مل رہے ہیں. دیکھنے میں تعداد اس کی زیادہ ہے مگر برکت نہیں ہے. لیکن مختصر ہے مگر برکت ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بابرکت قرار دے. میرے اللہ یہ مہینے تو گنتی کے اعتبار سے 30 ہی دن ہیں. سارے کے سارے سال انسان عبادت کر کے بھی اس منزل پہ نہیں پہنچ پاتا جہاں یہ 60 دنوں کی عبادتیں انسان کو پہنچا سکتی ہیں.
عزیزان ایمان، کچھ زمانے بابرکت ہیں، کچھ مکان بابرکت ہے، کچھ شخصیتیں بابرکت ہیں، کبھی اولاد بابرکت ہے، کبھی مال بابرکت ہے، کبھی رزق بابرکت ہے. یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں. ایک شخص آیا، ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، غالباً جنگ احد کا ہی زمانہ ہے، بڑی بھوک اور پیاس کا بھی عالم ہے لشکر پہ. پیغمبر اسلام کے ایک صحابی نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ، کچھ آپ کے کھانے کا اہتمام کیا ہے، آپ کسی کو اپنے ساتھ لے کے بھی آ سکتے ہیں. پیغمبر اسلام جتنے صحابہ کرام تھے سب کو کہا کہ چلو. اب وہ بیچارہ تو پریشان، یا رسول اللہ سب کو لے کے آ گئے، اب کیا ہوگا؟ نبی نے کہا پریشان نہ ہو، اس غذا کو ڈھک دے. اس غذا کو ڈھک دیا گیا. نبی نے دعا کی، پروردگار اس رزق میں برکت کر دے، اس غذا میں برکت عطا کر دے. اور یہ کہہ کے نبی نے اس میں سے چکھا، اس کے بعد کہا سب کو کھلاؤ. تاریخ کہتی ہے جتنے آئے تھے سب نے کھا لیا. کھانا اپنے طریقے سے جتنا تھا وہ رہا، کم بھی نہ ہوا، اور سب شکم سیر ہو کے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ برکت عطا کر دے تو پھر قلت میں بھی کثرت نظر آتی ہے، اور اگر برکت نہ دے تو کثرت بھی ختم نظر آتی ہے. میں ایک جملہ کہہ کے آپ کو مجلسی اعتبار سے جوڑ دوں، اللہ اگر برکت دے دے تو ایک بیٹی ہوتی ہے مگر نسل اتنی طولانی ہوتی ہے کہ جس قریے میں چلے جائیے سادات نظر آ رہے ہیں، جس بستی میں چلے جائیے سادات نظر آ رہے ہیں، ہر ایک اپنے کو اولاد زہرا کہتا ہوا نظر آ رہا ہے. عزیزان ایمان، ایک بیٹی سے اتنی نسل، اور جس نے پوری صدی بھر حکومت کی، اس بنی امیہ یا بنی عباس کی نسلوں کو اٹھا کے دیکھیے، آج کوئی نظر نہیں آتا جو اپنے کو ان سے منسوب کرتا نظر آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا برکت دے تو ظاہراً چیز میں قلت ہوتی ہے مگر کثرت پائی جاتی ہے. عزیزان ایمان، علماء کی بات کیجئے، عمر کبھی کثرت رکھتی ہے کبھی قلت رکھتی ہے، مگر قلت اور کثرت سے نہیں دیکھا جائے گا، اصل مرحلہ برکت کا ہوتا ہے. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ بہار الانوار، صرف یہ ایک کتاب ان کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بہار کے علاوہ کتاب نہیں لکھی. 110 جلد. عمر کتنی؟ 80-82 برس. آدمی پڑھ نہیں پاتا. 110 جلد بہار الانوار، اس کا مطالعہ نہیں کر پاتا. اچھا 110 جلد لکھنے کے لیے کتنی 100 جلدیں پڑھی گئیں؟ آپ ذرا سوچے تو. یہ ہوا کیا؟ ایک آدمی 82 سال 80 سال کی عمر میں 110 جلد کتاب لکھ رہا ہے، ایک آدمی پڑھ نہیں پا رہا ہے. وقت تو دونوں کا برابر ہے. میں بات عوام کی نہیں کر رہا ہوں، حوضے میں رہنے والے اساتذہ کی گفتگو کیجئے. عمر تو ظاہراً دونوں کو برابر ملی، مگر وہاں عمر میں برکت پائی جا رہی تھی، یہاں عمر میں برکت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا چاہے تو عمر میں برکت عطا کر دیتا ہے. سانس اتنی ہی لیتا ہے انسان، مگر کام اتنے کر جاتا ہے کہ دنیا یاد رکھتی ہے. آیت اللہ علامہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ، یہ کون ہے؟ یہ ابن باوے کے فرزند. آپ ذرا دیکھ لیجئے تاریخ کیا ہوا. انہوں نے امام زمانہ، چونکہ غیبت صغرا میں تھے، امام زمانہ کو خط لکھا، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، کہ ہمارے لیے ایک فرزند کی دعا کر دیجئے.
امام نے خط کا جواب بھیجا کہ ہم نے تمہارے لیے دعا کی، اللہ تمہیں ایک فرزند عطا کرے گا۔ صرف یہی نہیں لکھا جو بابرکت ہوگا، ایسا بابرکت کہ آج تک دنیا ان کی کتابوں سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، زمانے میں بھی برکت ہوتی ہے۔ بھئی میں اگر صرف ایک ایک مثال دوں تو شاید بات مکمل ہو جائے، وقت زیادہ گفتگو ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں بس واقعات تاریخ میں موجود ہیں، ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کبھی عمر میں برکت عطا کرتا ہے، کبھی زمانہ بابرکت ہوتا ہے۔ زمانے کے اعتبار سے ماہ مبارک رمضان، ماہ رجب، ماہ شعبان، یہ سب برکتی زمانے ہیں عزیزان ایمان۔ ورنہ آپ دیکھیے عام دنوں میں انسان اگر ایک رکعت نماز پڑھ رہا ہے، ایک رکعت کا ثواب مل رہا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں کیا ہوا؟ برکت کی بنیاد کے اوپر ثواب بڑھ گیا۔ ایسے ایک آیت پڑھ رہا ہے، ایک آیت کا ثواب مل رہا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت پڑھی، پورے قرآن کا ثواب مل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک آیت کی جگہ پورا قرآن پڑھ لیا، نہیں، بلکہ برکت اتنی عطا ہوئی کہ ثواب آپ کا پورے قرآن کے برابر ہو گیا۔ عزیزان ایمان، زمانے میں برکت، مکان میں برکت۔ مکان کچھ بابرکت ہیں، خود خانہ کعبہ آپ اٹھا کے دیکھیے، اللہ نے کہا للذی ببکۃ مبارکہ۔ اچھا بتائیے کتنی وہاں کتنے باغات آپ کو نظر آتے ہیں جو لوگ گئے ہیں حج پہ؟ کتنی کھیتیاں ہیں، بڑا ہریالی علاقہ، ظاہراً وادی غیر ذی زرع ہے، سنگلاخ وادی ہے۔ زمزم نہ جاری ہوتا تو لوگ پیاسے رہ جاتے، مگر عزیزان ایمان کائنات سوچا اللہ اسے بابرکت کہہ رہا ہے۔ پروردگار نہ جانے کتنی تیری زمینیں ہیں کہ جو ہریالی رکھتی ہیں، سرسبز و شاداب ہیں، جہاں سے رزق فراہم ہوتا ہے، مگر اسے تو نے بابرکت نہیں کہا بلکہ مکے کی زمین کو بابرکت کہا۔ اللہ جب نہیں آواز دے کہ نادان ذرا غور کر، زمینیں تو بہت سی ہیں مگر پوری دنیا سے کتنے افراد ہر سال اسی زمین پہ جا کے برکت لے رہے ہیں۔ لہذا زمین بابرکت ہوتی ہے، مکان بابرکت ہوتا ہے، زمانہ بابرکت ہوتا ہے، عمر بابرکت ہوتی ہے۔ نہیں عزیزان ایمان، حادثے اور واقعات بابرکت ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک واقعہ انسان کی عمر کو بدل دیتا ہے۔ دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے کہ ارے اس کا ایکسیڈنٹ ہو رہا تھا، مرتے مرتے بچ گیا، بڑا خطرناک، لیکن اسی حادثے نے اس کو موت سے جب قریب کیا تو وہ بیدار ہو گیا، اور اب جو زندگی ملی تو بالکل بدل گیا۔ تو کائنات کے لیے یہ واقعہ بڑا سخت تھا، دردناک تھا، شاید منحوس تھا، مگر اس کے لیے یہی واقعہ بابرکت بن گیا۔ عزیزان ایمان، بہت سے واقعات، نہیں میں اور کسی بات کو کیا کروں، آپ سب کربلائی ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کائنات میں نہ جانے کتنے واقعات ایسے ہوئے ہوں گے کہ جہاں لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، مارا گیا ہے، پامال کیا گیا ہے، لیکن بتائیے کتنی برکت ہے اس کربلا میں کہ 1400 برس کے بعد آج تک ساری کائنات اس کربلا سے برکتیں حاصل کر رہی ہے۔ تو عمر بابرکت ہوتی ہے، زمانہ بابرکت ہوتا ہے۔ تو بارک لنا فی رجب و شعبان، مبارک قرار دے، یعنی اگر محدود وقت بھی ہو تو پروردگار اسے ہر وقت کو ہمارے لیے خیر بھی رکھنا اور اس میں دوام بھی رکھنا، باقی رہے، اور ہم کو ماہ مبارک رمضان میں داخل کر دے۔ ہم ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو جائیں تو کیا کریں؟ کہ صرف داخل نہ کرنا بلکہ وہاں بھی اتنی توفیق عطا کر کہ ہم روزے رکھ سکیں۔ یہ بات جوان شاید محسوس نہ کر سکیں،
مگر اپنے گھر کے ان بزرگوں سے پوچھئے جو پورے مہینے روزے رکھنے کے عادی اور اب ضعیفی کی بنیاد کے اوپر جب نہیں رکھ پاتے تو ان کے دل پہ کیا گزرتی. یہی وہ مرحلہ ہے کہ جہاں اب اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. جسمی توانائی روزہ نہیں رکھواتی، جسمی توانائی عبادت نہیں کرواتی، بلکہ وہی توفیق الہی ہے کہ اگر یہ حاصل ہو جائے تو بوڑھا بھی پوری نماز شب قدر ادا کرتا ہے. توفیق نہ ہو تو جوان مسجد میں مسکرا کے واپس چلا جاتا ہے. اللہم صلی علی یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ نے بابرکت قرار دیا. اچھا صاحب، تو اب ہم کو برکت حاصل کرنی، ہم حاصل کیسے کریں؟ یہ برکت سے ہم قریب کیسے ہوں؟ کوئی تو ہو طریقہ کہ جو ہمیں اس برکت سے نزدیک کر سکے. کیسے ملے گی برکت؟ یہ توفیق پروردگار ہمیں حاصل کیسے ہوگی؟ قرآن آواز دے رہا ہے، برکت چاہیے تو تقوی اختیار کرو، برکت چاہیے تو جھوٹ سے پرہیز کرو، برکت چاہیے تو امر بالمعروف کرو. حدیثیں ہیں عزیزان ایمان، میرے پاس ظاہر وقت نہیں ہے کہ میں ہر ایک منزل کے لیے حدیث پیش کروں، ورنہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں. گالیوں سے بچو میرے جوان بھائیوں، اپنی زبانوں کو محفوظ کرو گالیوں سے اگر چاہتے ہو کہ تمہیں برکت ملے. اس لیے کہ روایت موجود ہے کہ جو انسان اپنی زبان پہ گالیاں جاری کرتا ہے اللہ اس کی وجود سے برکت چھین لیتا. یعنی نہ رزق میں برکت رہ جاتی، نہ عمر میں برکت رہ جاتی. اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ جب گالیاں ہیں تو پھر صلہ رحم ختم ہو جاتا ہے. صلہ رحم عمر کو بڑھا دیتی ہے. یعنی صلہ رحم وہ ہے کہ جو برکت عطا کرتا ہے، قطع رحم وہ ہے جو برکت کو چھین لیتا. ہمیں چاہیے یہ ساری چیزیں، یہ میراث ہے اہل بیت کی جو روایتوں میں اور دعاؤں میں ہمیں سکھائی گئی ہیں. پروردگار ہماری زبان کو محفوظ رکھ. یہ زبان کیا ہے صاحب؟ یہ زبان وہ ہے کہ جو عزتیں بھی عطا کرتی ہیں، رسوا بھی کرتی ہے. زبان وہی ہے، مگر یہی زبان انسان کو عزت دار بھی بناتی ہے، یہی زبان انسان کو ذلیل بھی کر دیتی ہے. کل وہی زبان ہی چل رہی تھی جو 70,000 ممبروں سے علی کے خلاف استعمال ہو رہی تھی، مگر آج تک آپ ان 70,000 ممبروں کے کسی ایک خطیب کا نام نہیں بتا سکتے کہ وہ تھا کون کہ جو علی کو گالیاں دے رہا تھا. زبان اس نے بھی چلائی، مگر دار پہ جانے والا اس نے بھی زبان کھولی، علی کے لیے کھولی. تو آج سب قومی سمیت مار کا کردار یاد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان عزیز بھی بناتی ہے، زبان ذلیل بھی کرتی ہے، رسوا بھی کرتی ہے. اور جو احمق ہوتا ہے، نہج البلاغہ میں مولائے کائنات نے فرمایا کہ لسان العاقل وراء قلبہ، عاقل کی زبان اس کے قلب کے پیچھے ہوتی ہے. یعنی وہ پہلے سوچتا ہے تب بولتا ہے، اور احمق کی زبان جو ہے وہ پہلے بولتا ہے بعد میں سوچتا ہے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. لہذا عزیزان ایمان، زبان کی حفاظت. میں نے کسی اپنے طالب علم کے دور میں ایک واقعہ کہیں پڑھا تھا اخبار میں یا کسی میگزین میں
ایک قصے کے طور پہ رہا ہوگا یا کہانی رہی ہوگی، مجھے اس کی حقانیت سے بحث نہیں کرنی ہے، مگر اس میں میسج بہت اچھا ہے، لہذا ذہن میں آ گیا، موضوع سے متعلق ہے لہذا عرض کروں۔ ایک شخص تھا، وہ ڈاکو تھا، ڈاکہ مارنے میں اس نے کچھ لوگوں کو قتل بھی کیا، پکڑا گیا، اس کے لیے سزا معین ہو گئی پھانسی کی۔ جب پھانسی کی سزا معین ہوئی تو کہا یہ گیا کہ بھائی آخری تمہاری جو خواہش ہو وہ بتا دو۔ اس نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا ماں سے ملنا چاہتے ہو؟ ٹھیک، بلا دیا گیا، ماں سے مل لی۔ کہا ماں ایک خواہش ہے آخری میری۔ کہا کیا؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں آپ کی زبان چوس سکوں۔ ماں نے جلدی سے اپنی زبان بیٹے کے منہ میں دے دی کہ بیٹے کا آخری وقت ہے، وہ ایک خواہش پوری کر لیں۔ جیسے ہی منہ میں رکھا، اس نے کس کے دانت سے اس کی زبان کو کاٹنا شروع کیا۔ لوگوں نے جلدی سے چھڑایا، تڑپ گئی، ظاہر ہے زبان اگر اپنا دانت کاٹ لے تو پریشان ہو جاتا ہے انسان۔ اب وہ پریشان ہوئی، گھبرائی، چھڑایا گیا۔ لوگوں نے کہا یہ حرکت تم نے کیوں کی؟ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب میں پہلے دن ایک انڈا چرا کے لایا تھا، اگر اس زبان نے مجھے ڈانٹا ہوتا تو آج میں ڈاکو نہ بنتا۔ اسی زبان نے اس دن میری ہمت بڑھائی تھی جو آج میں ڈاکو بن گیا۔ لہذا مجھ سے بڑی قصوروار یہ زبان ہے جس نے میری ایسی تربیت کی۔ یہی زبان انسان کو عزیز بناتی ہے، یہی انسان کو ذلیل کر دیا کرتی ہے۔ پروردگار ہماری زبان کی حفاظت کر۔ اور آخری بات، وغض البصر، اور ہماری آنکھوں کو محفوظ کر، بند ہو جائے۔ کہاں بند ہو جائے؟ عزیزان ایمان، ایسا نہیں کہ جہاں کھلی رکھنی چاہیے وہاں بند کر لیں، اور جہاں بند رہنی چاہیے وہاں آنکھیں کھولے ہوئے نہیں۔ پروردگار محفوظ کر، یعنی جو مقامات ان آنکھوں کے دیکھنے کے نہیں ہیں وہاں یہ آنکھیں دیکھیں نہیں، اور جو مقامات کو ان آنکھوں کو دیکھنا چاہیے پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ان مقامات کو دیکھ سکیں۔ آپ ذرا سوچیں، نہ جانے کتنے پیسے لوگ لٹا دیتے ہیں جھوٹے مناظر دیکھنے کے لیے، مگر ان آنکھوں کو کربلا تک نہیں لے جا پاتے۔ ہمیں ہماری آنکھوں کو محفوظ رکھ، ظاہر بات طولانی نہ ہو لہذا بس آخری منزل، ہماری آنکھوں کو محفوظ رکھ۔ اور پروردگار وَلَا تَجْعَل لَنَا مِنْهُ حَظًّا الْجُوعِ وَالْعَطْشِ، اور اے میرے پروردگار ماہ مبارک رمضان سے ہمارا حصہ صرف بھوک اور پیاس قرار نہ دینا، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم روزے پہ روزے رکھ رہے ہیں لیکن اس میں ہم کو کوئی ثواب حاصل نہ ہو۔ عزیزان ایمان، جب انسان معرفت پروردگار کے ساتھ قربتاً اللہ، اللہ کے لیے روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ روزہ ہوگا، اس کی عبادت ہوگی۔ لیکن اگر قرب پروردگار اہل بیت کے ذریعے سے معرفت پروردگار حاصل نہ ہو تو انسان پورے وقت روزہ رکھ کے وقت سے پہلے کھول دے گا، پھر سوائے بھوک اور پیاس کے اسے کچھ حاصل نہیں۔ معرفت ہونی چاہیے۔ عزیزان ایمان، یہ مہینہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہماری آمادگی کا مہینہ ہے، ہم اللہ کی مہمانی کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ عزیزان ایمان، ورنہ سوچئے جب ہم کو کسی مہمانی میں جانا ہو، جیسا بلانے والا ہوتا ہے ویسی تیاری کرتے ہیں۔ ایسے ہی جانا ہے تو صاحب ویسے ہی اٹھے چلے گئے، لیکن آج ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ہے شادی، اب صاحب نئے کپڑے سلوائے جا رہے ہیں، عطر لگایا جا رہا ہے، پوری تیاری کی جا رہی۔ کیوں؟ ارے مولانا بڑی جگہ دعوت ہے آج، یعنی اب لباس بھی نیا ہو،
نہایا بھی جا رہا ہے تاکہ پسینے کی بو بھی نہ رہے جسم پہ، اس کے اوپر سے عطر لگا رہے ہیں تاکہ خوشبو بھی ہو، ہے نا، تیاری کرتا ہے نا انسان۔ تو جب عام مہمانی میں جانے کے لیے اتنی تیاری چاہیے، تو وہ جو خالق حقیقی ہے وہ اپنے دسترخوان معرفت پہ جب ہمیں بلا رہا ہو تو پھر تو ہونا بھی چاہیے کہ ہم 2 مہینہ پہلے اپنے کو تیار کر سکیں۔ کیسے تیار کریں؟ استغفار کے پانی کے ذریعے سے ہم اپنی طہارت کر سکیں، ہمارے تقوی کا لباس زیب تن کر سکیں، تاکہ اس کی بارگاہ میں جائیں تو اب ہمارے اوپر، ہمارے جسم میں نہ ظاہری کثافت ہو نہ دل کے اندر باطنی کثافت ہو، لباس پہ تقوی اس طریقے سے طاری ہو جائے کہ ہمارا لباس ظاہری بھی پاک ہو، باطنی بھی پاک ہو۔ اور اب جب پروردگار کی اس مہمانی میں جائیں تو اب عالم یہ ہو کہ فرشتے ہمارا استقبال کر رہے ہوں، اب عالم یہ ہو کہ برکتیں ہمارے شامل حال ہو رہی ہوں، ورنہ یوں ہی یہ دعائیں نہیں ہیں بلکہ یہ تربیت کا اصول ہے جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مہمانی کے لیے تمہیں 2 مہینے ملے ہیں، ان مہینوں میں روزہ رکھ کے، عبادت کر کے، استغفار کر کے، برکتوں کے ذریعے، رحمتوں کے ذریعے اپنے کو آمادہ کر لو تاکہ خدا بھی تمہیں اپنا مہمان بنانے کو تیار ہو جائے۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھے محمد والا۔ ظاہر یہ بھی ایک جمعہ خود مبارک دن، لہذا میں نے چاہا کہ یہ مہینہ بھی ہے، اس کی عظمت کے اوپر، چونکہ عام طور پہ مجلسوں میں یہ سب موضوعات متحمل نہیں ہوتے لوگ، لہذا پڑھا نہیں جاتا، لیکن میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس خوبصورتی سے سنا کہ دل چاہا کہ اس کے اوپر گفتگو ہو سکے، ورنہ ظاہر ہے موضوعات سے نکل جاتے ہیں اور بات دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھنے محمد علی۔ بس عزیزانی، خدا سے دعا کریں کہ پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ کرے کہ ہم پروردگار کی مہمانی کے قابل ہو سکیں۔ عزیزان ایمان، اگر انسان توفیق حاصل ہو جائے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر توفیق حاصل ہو جائے تو ایک شب اتنی بابرکت بنتی ہے کہ حور کو علیہ السلام بنا دیتی ہے۔ مرحلہ اسی توفیق کا تھا، مرحلہ اسی توفیق کا تھا جب امام علی مقام نے کہا سکلت امک یا حور، اے حور ماں تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ اس وقت جناب حور نے کیا کہا؟ اے مولا، اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو یہ جملہ میں پلٹا دیے ہوتا۔ فاطمہ کے احترام نے حور کو اتنا بدل دیا کہ ایک شب آئی تو حور سے علیہ السلام ہو گیا۔ انسان سوچے کہ جب ایک شب میں حور توفیق حاصل ہو جائے تو علیہ السلام بن جائے، تو پھر ہم کو تو 2 مہینہ اللہ نے عطا کیا، اور اس مہینے میں کتنے وسیلے ہیں قسم خدا کی۔ تم چاہو تو تمہیں خوشیوں کا وسیلہ بھی دوں، تم چاہو تو تمہیں غموں کا وسیلہ بھی دے رہا ہوں۔ کون کون سے وسیلے ہیں آپ ذرا سوچیں۔ کبھی 5ویں امام کے ذریعے سے وسیلہ عطا کیا گیا، کبھی 10ویں امام کی ولادت کے ذریعے سے، کبھی 10ویں امام کی شہادت، 9ویں امام کی ولادت، جناب علی اصغر باب الحوائج کی ولادت۔ انسان سوچے یہ سارے زمینے ہمارے لیے ان مہینوں میں فراہم کیے گئے۔ اچھا تم کربلائی ہو، حسین سے محبت ہے، آؤ 28 رجب بھی اسی مہینے میں ہے۔ حسین نے مدینے سے ہجرت کی، تم حسین کے عشق میں اپنی گناہوں سے ہجرت کر جاؤ۔
حسین اگر نانا کے مدینے کو چھوڑ رہے ہیں تو کس لیے چھوڑ رہے ہیں؟ اسی لیے تو کہ کائنات کو قرآن کی عظمت معلوم ہو جائے، کائنات کو خدا کی وحدانیت کا درس مل سکے، کائنات اہل بیت کی مظلومیت کو پہچان سکے۔ جس رخ سے تم چاہتے ہو ہم تمہارے لیے تاریخ معین کر رہے ہیں۔ میرے بندے اب بھی وقت ہے، دامن میں آ جا اور میں تجھے اپنا بندہ بنانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ ذرا سوچیں کیسی کیسی منزلیں ہیں، حسین کتنی سختیوں سے گزر رہے ہیں تاکہ نانا کا دین بچ جائے، شریعت محفوظ ہو جائے۔ عزادارو، ایک عالم دین کے اصحال ثواب کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ حسین نے کربلا میں ایک ذات ہے جسے خط لکھ کے بلایا۔ اب بات آئی ہے، ایک جملہ کہوں گا اور ذرا محسوس کریں، اس لیے کہ ضرورت ہے۔ ہم کربلا پڑھتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا حبیب کون ہے؟ امام حسین اسلام کے بچپن کے دوست ہیں نا۔ دوستی کا تقاضا کیا ہے؟ اگر آپ کے دوست کو یہ پتا چل جائے کہ آپ کا دوست مشکل میں ہے تو آپ کیا انتظار کریں گے کہ آپ کو بلایا جائے؟ دوستی کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ جیسے ہی پتا چلا خود اٹھ کے چلا جائے۔ آپ نے کبھی سوچا حبیب اٹھ کے خود کیوں نہ گئے؟ خود جناب حبیب نہیں جا رہے، انتظار کر رہے حسین خط لکھیں تو میں آؤں۔ کیوں؟ حبیب کو علم نہیں ہے، حبیب کو معلوم ہے 28 رجب کو حسین مدینے سے نکلے، حبیب کو علم ہے، تو ظاہراً ہونا تو یہ چاہیے کہ حبیب کوفہ چھوڑ دیں، نواسہ رسول کی خدمت میں آ جائے۔ امام علی مقام مکے میں آ گئے، حبیب نہیں آئے۔ محبت اور دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ آئیں، مگر نہیں آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک کوئی یہ توجیہ کر دے کہ حبیب اب تک اس لیے نہیں آئے کہ حبیب نے کو پتا ہے کہ ہم نے خط لکھا ہے حسین کوفے آئیں گے، لیکن حسین کوفے تو نہیں آئے نا۔ اچھا، جب تک مسلم شہید نہیں ہوئے ٹھیک ہے حبیب ہیں، لیکن شہادت مسلم کے بعد تو اب نکل جانا چاہیے۔ اب تو حبیب کو معلوم ہے کہ حسین مکے کو بھی چھوڑ چکے ہیں، مگر جناب حبیب نہیں جا رہے۔ کیوں؟ عزیزان ایمان پڑھیے تاریخ تو پتا چلے گا۔ جب امام حسن علیہ السلام کوفے سے نکلنے لگے، حبیب ساتھ میں کربلا سے کوفے سے مدینے آ رہے ہیں، امام حسن علیہ السلام نے کہا بھیا حبیب یہاں رہتے ہوئے تم ہمارے دین کی حفاظت کرو، تم کوفے میں رہ کے ہمارے دین کی حفاظت کرو، ہمارے جانشین ہمارے یہاں پہ تم رہ کے ہماری دین کی کام انجام دو۔ عزیزان ایمان نہیں محسوس کیا؟ چونکہ ایک امام نے کہہ دیا ہے کہ حبیب تمہیں کوفے میں رہنا ہے، لہذا ماغ محبتیں تڑپائیں، دوستی کہے کہ حبیب چلے آؤ، مگر معرفت امامت کہہ رہی ہے ایک امام نے حکم دیا ہے، جب تک دوسرا امام حکم نہ دے دے میرے لیے کوفہ چھوڑنا حرام ہے۔ حبیب تڑپ رہے ہیں، اے آقا جلدی خط لکھ دو، اے آقا مدینے سے نکل گئے، حبیب کو یاد نہ کیا، کوفے آ گئے، حبیب کو کہا کربلا مکے آ گئے، حبیب کو یاد نہ کیا، آقا مکے سے نکل گئے، حبیب کو یاد نہ کیا۔ حسین کیوں نہیں یاد کرتے؟ مولا بلانا ہی تو ہے، خط جلدی سے لکھ دیجئے، آپ بھی جانتے ہیں آپ کا حبیب تڑپ رہا ہے۔ عجب نہیں حسین آواز دیں، نہیں حبیب ٹھہر جاؤ، میں تمہیں تسکین زینب بنا کے روکے ہوئے ہوں۔ اے حبیب اگر آج تمہیں بلا لیا تو جب میری زینب کہے گی اے میرے بھیا کیا آپ کا کوئی ناصر نہیں ہے، ارے میں زینب کی تسکین کے لیے کسے بلاؤں گا؟ اب جو حبیب کو خط لکھا، حبیب کربلا ہے،
ہوئی، زینب گھبرائی، فضا جا کے دیکھو آخر ماجرا کیا ہے۔ اب جو فضا گئی آئی، بی بی زینب مبارک ہو، ارے آپ کے بھائی کا بچپن کا دوست حبیب آیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ زینب نے آواز دی، فضا جاؤ حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ ارے فضا دوڑی ہوئی آئی، اے خوشا نصیب حبیب سلام تمہارے مقدر پہ۔ ارے شہزادی زینب نے تمہیں سلام کہا، اتنا سننا تھا حبیب نے امامہ بھیج دیا۔ ہائے آل محمد پہ یہ وقت آ گیا، شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلوائے۔ فقیہ جانتا ہے عظمت اہل بیت کیا ہے، فقیہ کو معلوم ہے احترام اہل بیت کیا ہے، لہذا صرف ایک سلام بھیجا، حبیب نے امامہ بھیج دیا۔ میں کہوں گا اے حبیب، ارے آج امامہ سلام کرنے پہ آپ نے امامہ بھیج دیا کہ آل محمد پہ یہ وقت آ گیا، ارے ابھی شام و کوفہ ہوگا، زینب بے ردا ہوگی، بلوائے عام ہوگا، منادی کی ندا ہوگی، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما۔